بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روشن اسلامک ہسٹری کے معزز عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت عالی شان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ام الخیر جبکہ لقب امت الجبار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ کنیت ابو صالح جبکہ لقب جنگی دوست ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے تھے۔ آئیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین کریمین کے تقوی و پرہیزگاری سے متعلق ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت نظر آئی جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے جو نہایت متقی و پرہیزگار اور باکمال ولی اللہ تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی تھیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا بلند و بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کے سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا۔ جسمانی کمزوری کی باوجود بھی آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے، اور جیسا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہوتا حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شاندار کرامت تھی۔ بہرحال جب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باغ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا معذرہ عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے، لہٰذا آپ بھانپ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بات سن کر فرمایا، 12 برس ہماری خدمت میں رہو گے تب ہی معافی ملے گی۔ قربان جائیے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوبی منظور فرما لیا۔ اگرچہ شرعاً اس طرح قصور معاف کروانا لازم نہ تھا،
اور 12 سال تک آپ رحمتاللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا، ایک خدمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اور پاؤں سے لنگڑی اپائج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ، خوف خدا کے پیکر اور مدنی سوچ رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل ہی الٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ کے تو تمام ہی اعضاء صحیح و سالم ہیں، اور ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے، بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معذرہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں۔ اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت اور خوب سیرت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔